حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل واقعہ، ہدہد کا واقعہ اور ملکہ بلقیس کا تخت اور چلاک جن اور چیونٹی کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ 19 بیٹوں میں ایک بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جو آپ کے علم، ملک، نبوت اور خلافت کے وارث بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر بہت بڑے بادشاہ تھے اور زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کے مالک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 750 سال تک تمام دنیا میں انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں درندوں پر، چرندوں پر، ہوا پر حکومت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز کا علم اور جانوروں کی زبانوں کا علم بھی عطا کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے دوسرا سوال جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک ان کو ایسا ملک عطا کرے، ایسے سلطنت بادشاہت عطا کرے جو ان کے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے جو تیسرا سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی بیت المقدس میں 2 رکعت نفل ادا کرے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ ایسے ختم کر دے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ سوال ان کا پورا نہیں ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی تھی اور ان کے حکم کے تابع کر دی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر قیلولہ کرتے، اور اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیزتار مسافر کے لیے جو سفر ہے وہ 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جو چھاؤنی ہے وہ 100 حصوں میں سے تھی، اور ان میں سے 25 حصے جنوں کے لیے مختص تھے اور 25 حصے انسانوں کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور 25 حصے پرندوں کے لیے رکھے گئے تھے، اور 25 جو حصے ہیں وہ دیگر مختلف جانوروں کے لیے رکھے گئے تھے۔ آپ کے لیے لکڑی کا تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر تھیں۔ ان میں سے 100 تو منکوحہ تھی اور 700 لونڈیاں تھیں۔ آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ پس ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اسی طرح کے مخلوق سے جو بھی بات کریں گے ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اسے آگاہ کر دے گی۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان کے قریب ہے۔ یہ لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو سلیمان علیہ السلام کا لشکر بےخبری میں کچل نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سن لی، اور اللہ کی مخلوق میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ مقاتل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی جو بات ہے وہ 3 میل کی مسافت سے سن لی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹی سے مکالمہ فرماتے ہیں کہ چونٹی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چونٹی حاضر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اے چونٹی، تجھے معلوم تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ چونٹی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے
کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، کیونکہ میں ان سب کا ہی سردار ہوں، اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ النمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ہدہد غائب ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد کو لے کر آؤ۔ ہدہد اپنے غائب ہونے کی ٹھوس دلیل پیش کرے گا، یا اسے سخت سزا دی جائے گی یا اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہدہد حاضر ہوا۔ ہدہد کہنے لگا میں اڑتے اڑتے ایک جگہ ملک سبا میں پہنچا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے کام ان کو بلے کر دکھائے ہیں، شیطان نے ان کو سیدھی راہ توحید سے باز رکھا ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، اور آسمان اور زمین میں جو چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال لاتا ہے، تمہارا چھپا اور تمہارا کھلا سب جانتا ہے۔ اللہ ہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہتے ہو کہ تم بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے ہو، میرا یہ خط لے جاؤ اور ان لوگوں پر ڈال دینا اور وہاں سے پھر ہٹ جانا، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جواب وہ دیتے ہیں۔ بلقیس نے اپنے دربار والوں سے کہا سردار میرے پاس ایک خط آیا ہے، یہ عزت والا ہے، وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ عبادت یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر زور مت جتلاؤ اور تابع دار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط کا مضمون سنا کر بلقیس کہنے لگی سردار اس معاملے میں اپنی رائے مجھ سے بیان کرو کہ میں کسی معاملے میں اخیر فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم لوگ حاضر ہو کر اپنی رائے بیان نہ کر دو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ زور آور ہیں اور بڑے لڑاکے جنگجو ہیں، پھر تیرا اختیار ہے کہ جو چاہے سمجھ کر حکم دے، اور ہم ہر چشم تکمیل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ بلقیس نے کہا میں یہ سوچتی ہوں کہ بادشاہ جب کسی شہر میں لڑائی کے لیے گھستے ہیں تو شہر کو خراب کر دیتے ہیں، لوٹ مار مچاتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو بے عزت بنا دیتے ہیں۔ بادشاہوں کا یہی معاملہ اور قاعدہ ہوتا ہے، ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ تحائف ان کو بھیج دیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ جو تحفہ لے کر جاتے ہیں کیا جواب لاتے ہیں۔ جب بلقیس کا ایلچی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم لوگ دنیا کی مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ میں دنیا کا مال نہیں چاہتا، اللہ نے جو کچھ مجھ کو مال دے رکھا ہے، مال دولت پیغمبری بادشاہت، اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو مال و دولت دی ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحائف سے جو میں تم کو واپس کرتا ہوں خوش رہو اور اپنے لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ۔ اگر وہ ہمارا کہنا نہ مانیں گے تو ہم ضرور ایسے لشکر لے کر ان پر حملہ کریں گے کہ جن کا مقابلہ کرنے کی ان کے پاس طاقت نہ ہوگی، تو ہم ذلت کے ساتھ ان کو رسوا کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا سردار تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ لوگ تابع دار بن کر آئیں، ان کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت جو وہ اپنے ملک میں چھوڑ کر آئیں میرے پاس اٹھا لائیں۔ اس پر ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہونے تک میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ پھر دربار میں ایک نیک علم رکھنے والے نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اتنی جلدی اپنے سامنے دیکھا تو کہنے لگے یہ تخت اتنی جلدی میرے سامنے آنا میرے مالک کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ مجھے اسمائے کہ میں اس کے احسان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے تخت کی جو شکل و صورت ہے وہ تبدیل کر دو، ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔
یہاں ان لوگوں میں شامل ہے جو اپنی چیزیں بھی نہیں پہچانتے۔ جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آن پہنچی تو تخت کو دیکھ کر کہتی ہے کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا وہی ہو۔ جب یہ سب گفتگو ہو چکی تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ چل محل کے اندر چلتے ہیں۔ اس نے محل کو جو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے، کپڑا اٹھایا اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ایک محل ہے، آئینوں سے بنایا گیا ہے۔ بلقیس نے کہا اے میرے خدا، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین کی تابع دار بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی عطا کی ہوئی تھی جس کو مہر سلیمانی کہتے ہیں۔ اس کو پہن کر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی وسیع و عریض حکومت سلطنت بڑی آسانی سے چلاتے تھے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء میں جاتے اس کو اتار کر جاتے تھے۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو پہنتے تو تمام مخلوقات حضرت سلیمان کے تابع اور آپ کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو آتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے، اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا ہوا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جنوں انس چرند پرند حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے اپنی حکومت کے تمام معاملات چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کی انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ بے چین رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء جاتے تو انگوٹھی اتار کر بیت الخلاء جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی اتار کر بیت الخلاء گئے تو ایک سخر نامی جن نے آپ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرا لی اور آپ کا ہی بیس بدل کر حکومت کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اور اپنی بادشاہت میں ہی اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ کچھ دنوں بعد لوگوں کو اس جن پر شک ہوا تو انہوں نے توریت کی تلاوت کی اور وہ جن بھاگ گیا اور اس نے جو انگوٹھی تھی وہ سمندر میں پھینک دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھوک سے بھی نڈال تھے تو انہوں نے وہ مچھلی کھانے کے لیے لی اور اس مچھلی میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ جب انہوں نے پہنی تو تمام مخلوقات آپ کی طرف پلٹ آئی، آپ کو پہچاننے لگی۔ تو آپ جب اپنے تخت پر بیٹھے تو آپ نے حکم دیا اس گستاخ جن کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر کی تہہ میں پھینک دیا، اور وہ جن قیامت تک کسی صندوق میں قید رہے گا۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا نشان آن کر لیں۔